اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ احکام جبیرہ میں چل رہی ہے اور اب ہم آخری حکم جو ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو جبیرہ کے احکام ہیں کیا یہ غسل میں بھی جاری ہوتے ہیں یا جاری نہیں ہوتے؟ کیا میننگ؟ یعنی یہ جو ہم جبیرہ کے احکام بیان کرتے رہے ہیں یہ غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل میت اور غسل مس میت اس میں بھی جاری ہوتے ہیں یا جاری نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل میت، جو ہم میت کو غسل دیتے ہیں اس میں جبیرہ کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ یعنی ہم یا میت کو کامل غسل دیں گے جیسے ہم روٹین کے مطابق دیتے ہیں، یا اگر کامل غسل دینا ممکن نہ ہوا تو پھر ہم میت کو تیمم کروائیں گے۔ لہذا جبیرہ کے احکام غسل میت میں جاری نہیں ہوتے۔ اگر میت کے اوپر کوئی سٹیچز لگے ہوئے ہیں، کوئی پٹی لگی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، اگر اس کو دور کر کے کامل غسل دیا جا سکتا ہے اور پانی گزارنے سے اعضاء جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہنا شروع نہیں ہوتے تو ہم کامل غسل دیں گے، اور اگر پانی گزارنے سے میت کے اوپر اعضاء بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ میت کو تیمم کروائیں گے۔ لہذا جبیرہ کے احکام غسل میت میں جاری نہیں ہوتے۔ البتہ باقی جتنے بھی غسل ہیں ان میں جو ہے وہ جبیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے کہ آپ غسل جنابت کرنا چاہ رہے ہیں یا غسل حیض کرنا چاہ رہے ہیں تو معنی کیا ہے؟ یا معنی زخم اور پھوڑا ہوگا، یا معنی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی، یا جو ہے وہ یہ ہوگی۔ اگر معنی جو ہے وہ پھوڑا یا زخم ہوا تو اس صورت میں یا اس کے اوپر جبیرہ ہوگا یا وہ کھلا ہوگا۔ تو اس صورت میں مکلف کو اختیار ہے، اگر معنی پھوڑا ہے یا زخم ہے تو اس صورت میں مکلف کو اختیار ہے کہ وہ غسل جبیرہ کرنا چاہتا ہے تو غسل جبیرہ کرے گا، اور اگر تیمم کرنا چاہتا ہے تو تیمم کرے گا۔ لیکن اگر وہ متاثرہ جگہ بندھی ہوئی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ باقی جسم کے پورے حصے کو دھوئے گا، پورے جسم کے پورے حصے کو دھوئے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پہ وہ جو متاثرہ جگہ ہے اگر وہ کسی چیز سے ڈھکی ہوئی ہے تو اسی کے اوپر مسح کرے گا۔ لیکن اگر وہ جگہ کھلی ہے تو پھر باقی جسم کو دھوئے گا، اس جگہ کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں احتیاط مستحب ہے کہ آپ اس جگہ پر مسح کریں۔ لیکن اگر جو ہے وہ معنی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے تو اس صورت میں غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل نفاس کیسے متحقق ہوگا؟ تو اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جگہ بندھی ہے، ڈھکی ہوئی ہے کسی چیز سے، تو اس صورت میں آپ غسل کریں گے، اور جو ہے وہ جو جبیرہ کی جگہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسح کریں گے۔ اور اگر مسح کرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ تیمم کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا، میننگ یہ ہوئے کہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور بندھی ہوئی ہے
تو اگر آپ غسل جبیرہ کر سکتے ہیں اور جبیرہ کے اوپر مسح کر سکتے ہیں تو پھر غسل جبیرہ کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر مسح بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پر تیمم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ جبیرہ ہو ہی تیمم والی جگہ پہ تو اس صورت میں آپ باقی تمام جسم کے حصے کو دھوئیں گے بھی، یعنی غسل بھی کریں گے اور تیمم بھی انجام دیں گے احتیاط لازم کی بنا پہ۔ اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ کھلی ہے تو اس صورت میں تیمم ہی آپ کا وظیفہ ہے، اس صورت میں آپ غسل جنابت یوں نہیں کر سکتے۔ تو اس کے میننگ یہ ہوئے کہ جبیرہ کے احکام باقی تمام غسلوں میں جاری ہوتے ہیں، غسل میت کے علاوہ، اس تفصیل کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، جبیرہ، وضوء جبیرہ اور غسل جبیرہ کے احکام بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے غسل کے احکام بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم وہ چیزیں اور وہ امور بیان کریں گے کہ جو غسل کا موجب بنتی ہیں۔ گزشتہ ابحاث کے ساتھ ربط دیتے ہوئے دیکھیں، ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، یا خبث ہوتا ہے یا حدث ہوتا ہے۔ حدث کی پھر دو قسمیں ہیں، حدث یا اصغر ہوگا یا حدث اکبر ہوگا۔ حدث اصغر یعنی وہ چیزیں کہ جو وضو کا موجب بنتی ہیں، حدث اکبر وہ چیزیں کہ جو غسل کا موجب بنتی ہیں۔ آج ہماری ان اسباب میں بحث ہے کہ جو یعنی غسل کا موجب بنتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب جنابت ہے، دوسرا سبب خون حیض ہے، تیسرا سبب خون نفاس ہے، چوتھا سبب خون استحاضہ ہے، پانچواں سبب مس میت ہے۔ اگر ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر آپ میت کو مس کرتے ہیں تو آپ پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ جو 5 غسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ بذات خود واجب نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ واجبات کی ادائیگی اور کچھ واجبات کا صحیح ہونا ان پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے یہ واجب ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں واجب غیری کہتے ہیں، یعنی جو بذات خود واجب نہیں ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے۔ جو چھٹا سبب ہے وہ ہے موت۔ جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو موت کی وجہ سے جو ہے ہم میت کو غسل دیتے ہیں، تو یہ موت سبب بنی ہے غسل کا۔ یہ جو غسل ہے کہ جو ہم میت کو دیتے ہیں یہ غسل بذات خود واجب ہے، یہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہوا، یہ واجب نفسی ہے، یعنی بذات خود جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7واں سبب کہ اگر آپ نظر اور منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فار ایگزامپل میں غسل جمعہ کروں گا، تو اگر وہ کام ہو جاتا ہے اور آپ کی منت شرعی تھی تو اس صورت میں آپ پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 7 اسباب ہیں کہ جو غسل کا موجب بنتے ہیں۔ اب ہماری جو بحث ہے وہ سب سے پہلے جو ہماری ڈیبیٹ ہے اور بحث ہے وہ جنابت کے بارے میں ہے۔ 2 مین چیزیں ہیں جو جنابت کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جماع اور دوسری چیز منی کا خارج ہونا۔
سب سے پہلے جو ہے وہ جماع کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس صورت میں مرد اور عورت، مرد اور خاتون دونوں پر جو ہے وہ جنابت دونوں کے حق میں متحقق ہو جاتی ہے، چاہے وہ ڈسچارج ہوں چاہے وہ ڈسچارج نہ ہوں۔ اگر جماع متحقق ہو گیا ہے تو دونوں پر جنابت دونوں کے حق میں متحقق ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ جماع کیسے متحقق ہوتا ہے؟ کم سے کم کتنی مقدار میں دخول ہو تو جماع متحقق ہو جائے گا؟ دیکھیں، ختنے کی مقدار کے مطابق، سپاری کی مقدار کے مطابق اگر دخول ہو جائے، چاہے خاتون کے ویجائنا میں دخول ہو یا انس میں دخول ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے مرد اور خاتون پر جو ہے وہ جنابت طاری ہو جائے گی اور جنابت متحقق ہو جائے گی، بے شک وہ ڈسچارج نہ بھی ہوں، فقط اتنی مقدار میں بھی اگر دخول ہو گیا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی آپ کو توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جماع کے متحقق ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قصد تھا یا قصد نہیں تھا، ارادہ تھا یا ارادہ نہیں تھا، عاقل تھا مجنون تھا، جس طرح بھی یہ دخول ہوا ہے متحقق ہوا ہے، بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا، ہر صورت میں جو ہے یہ جو ہے وہ جنابت متحقق ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا سبب جو جنابت کا موجب بنتا ہے وہ ہے جماع۔ دوسرا سبب ہے منی کا خارج ہونا۔ مرد کا جو ہے وہ اپنے مخصوص مقام سے منی کا خارج ہونا، منی کا باہر آنا، یہ جنابت کا موجب بنتا ہے۔ لیکن اگر منی باہر نہ آئے، جسم کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت کرے لیکن باہر نہ آئے، تو اس صورت میں جنابت متحقق نہیں ہوگی۔ ابھی سوال یہ ہے کہ خاتون کی جو رطوبت خارج ہوتی ہے کیا وہ منی ہوتی ہے یا منی نہیں؟ کیا وہ جنابت کا موجب بنتی ہے یا موجب نہیں بنتی؟ تو اس صورت میں دیکھیں، خاتون کے ہاں جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ مرد کی طرح جو منی ہوتی ہے وہ منی نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں بیان کریں گے کہ بعض صورتوں میں وہ حکم منی میں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پر منی والے احکام جاری ہوں گے، وہ نجس بھی ہوگی اور جنابت کا بھی موجب بنے گی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شک کرتا ہے کہ جو چیز مجھ سے خارج ہوئی ہے یہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے، تو کیا کوئی ایسی علامات یا صفات موجود ہیں کہ ہم ان علامات یا صفات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ حکم لگائیں کہ یہ منی ہے یا یہ منی نہیں ہے؟ تو جی ہاں، کچھ صفات جو ہے وہ شریعت مقدسہ میں ذکر کی گئی ہیں کہ جو اس بات میں تشخیص کریں گی کہ یہ منی ہے یا منی نہیں ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ 3 صفات ایسی ہیں، اگر یہ اکٹھی پائی جائیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں، تینوں پائی جائیں، تو پھر ہم اس رطوبت کو کہیں گے کہ یہ منی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے۔ اگر ایسی رطوبت نکلی ہے کہ جو شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھل کر نکلے، اور تیسرا یہ ہے کہ نکلنے کے بعد اگر جسم میں سستی آ جاتی ہے، سست ہو جاتا ہے انسان،
اگر یہ تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم اس پر منی کا حکم لگائیں گے، ورنہ ہم اس پر منی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اور ان تینوں صفات کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو ہم اسے منی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ اگر ایک شخص مریض ہے تو اس صورت میں اگر اس کے ہاں جو ہے رطوبت خارج ہوتی ہے اور شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو فقط یہ ایک صفت پائی جاتی ہے شہوت والی، تو اس صورت میں بھی ہم اس پر منی کا حکم لگائیں گے، اگرچہ اچھل کر نہ نکلے، اگرچہ اس کا جسم سست نہ بھی ہو، تب بھی ہم جو ہے وہ منی کا حکم لگائیں گے۔ لیکن اگر انسان صحیح اور سالم ہے اور تندرست ہے تو اس میں تینوں صفات جو ہے یہ پائی جانی ضروری ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں یاد رہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں شک ہو کہ یہ رطوبت منی ہے یا منی نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ جو خارج ہوئی ہے یہ منی ہے تو اس صورت میں ہم پر جو ہے وہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا، یعنی یہ جنابت کا موجب بنے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ دو سبب آپ نے بیان کیے، آپ کہیں گے کہ آغا صاحب یہ دو سبب آپ نے بیان کیے، ایک یہ ہے کہ جماع جنابت کا موجب بنتا ہے، اور ایک ہے منی کا خارج ہونا جو ہے وہ جنابت کا موجب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کوئی اور سبب بھی ہے جو جنابت کا موجب بنے؟ مثلا ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ لواط کرتا ہے اعوذ باللہ، یا ایک مرد ایک لڑکے کے ساتھ لواط کرتا ہے اعوذ باللہ، یا ایک مرد ایک جو حیوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے نستجیر باللہ، تو اس صورت میں بھی کیا جنابت متحقق ہو جائے گی یا جنابت متحقق نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہاں پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ فعل لواط اور فعل کبھی حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا جنابت کا موجب بنتا ہے یا جنابت کا موجب نہیں بنتا؟ اس میں فقہا کے درمیان ڈیبیٹ ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ جنابت کا موجب نہیں بنتا، لیکن المرجع الاعلی آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ یہ جنابت کا موجب بنے گا۔ لہذا یہاں پر اگر وہ پہلے سے باوضو تھا اور اس نے یہ فعل کبھی انجام دیا ہے تو اس صورت میں اگر وہ فقط غسل جنابت کر لے گا تو یہ کافی ہے، اور اگر وہ پہلے سے باوضو نہیں تھا تو اس صورت میں اسے احتیاط کی بنا پہ، احتیاط واجب کی بنا پہ غسل جنابت بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ وضو بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ فتویٰ اور احتیاط واجب میں تھوڑا فرق بیان کرنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں مجتہد کب فتویٰ دیتا ہے اور کب احتیاط واجب دیتا ہے؟ اگر جو ادلہ ہیں وہ مجتہد کو یقین اور اطمینان کی منزل پر لے جائیں، اگر ادلہ جو ہیں وہ مرجع کو یقین اور اطمینان کی منزل پر لے جائیں اور اطمینان کا موجب بنے اور یقین کا موجب بنے، تو پھر اس صورت میں مرجع جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی اور کی طرف رجوع کرنا پھر صحیح نہیں ہوتا اور فتوے پر ہی عمل کرنا متعین ہوتا ہے۔ لیکن اگر ادلہ اس حد تک نہ لے جائیں کہ جو یقین اور اطمینان کا موجب بنے،
تو اس صورت میں بعض اوقات جو مرجع ہے وہ احتیاط واجب دیتے ہیں. تو لہذا اس صورت میں بھی کہ جب کوئی مرد کے ساتھ لواط کرتا ہے یا مرد کسی لڑکے کے ساتھ لواط کرتا ہے یا کسی حیوان کے ساتھ نستجیر باللہ بدفعلی کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا غسل جنابت اس کے حق میں متحقق ہو جائے گی یا متحقق نہیں ہوگی؟ تو آقا سستانی حافظ اللہ فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ متحقق ہو جائے گی، یعنی یقین نہیں ہے کہ متحقق ہوگی. اگر یقین اور اطمینان ہوتا تو کہتے کہ فتوے کی بنا پہ یقیناً جنابت متحقق ہو گئی ہے. اور جنابت کے 3 موجب ہیں، ایک جماع ہے، ایک منی کا خارج ہونا ہے، اور ایک کسی حیوان یا کسی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ، مرد کا مرد کے ساتھ، یا مرد کا کسی حیوان کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے. احتیاط واجب کی بنا پہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ غسل جنابت کا موجب بنے اور ممکن ہے جنابت کا موجب نہ بنے. لہذا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے باوضو تھا اور پھر اس نے یہ فعل کبھی انجام دیا ہے تو اس صورت میں فقط غسل جنابت کر لینا ہی کافی ہوگا. لیکن اگر وہ پہلے سے باوضو نہیں تھا اور پھر اس نے یہ فعل کبھی انجام دیا ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ ممکن ہے یہ جنابت کا موجب نہ بنا ہو، اور یہ جو غسل جنابت انجام دے رہا ہے یہ غسل جنابت نہیں ہے. جب غسل جنابت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا، لہذا احتیاط واجب کی بنا پہ اسے غسل جنابت بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری تھا. لہذا آج ہم نے آپ کے سامنے وہ امور اور وہ چیزیں ذکر کی کہ جو غسل کا موجب بنتی ہیں، اور اس کے بعد وہ امور ذکر کیے کہ جو جنابت کا موجب بنتے ہیں، اور وہ ہے جماع اور منی کا خارج ہونا. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.